ولا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين معزز و حاضرین و سامعین، آج ہمارا تراویح کے متعلق تیسرا سیکشن ہے اعتراض و جوابات، جو غیر مقلدین کے اہل سنت پر اعتراضات ہیں تراویح کے حوالے سے۔ جو 8 کے قائل ہیں ان کے اعتراضات کے جوابات میں آپ کی گوش گزار کروں گا۔ ان کا پہلا اعتراض ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ابی بن کعب اور تمیم داری کو حکم دیا کہ لوگوں کو 11 رکعت پڑھایا کریں، تو یہ حدیث کے الفاظ ہیں انہ قال امر عمر بن الخطاب ابی بن کعب و تمیم داری ان یقوم للناس ب11 رکعہ۔ تو کہتے ہیں کہ دیکھیں اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے 8 تراویح کا حکم دیا تھا۔ یہ ان کا پہلا اعتراض ہے، کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے 8 تراویح پڑھانے کا حکم دیا تھا۔ تو میں پہلی بات تو یہ پوچھتا ہوں کہ بالفرض کچھ دیر کے لیے اگر تمہاری اس دلیل کو مان بھی لیا جائے تو یہ حدیث تمہارے خلاف ہے۔ وہ کیسے؟ پہلے 2 سیکشن کے اندر میں یہ بات واضح کر چکا ہوں اور آج تیسری مرتبہ پھر کہتا ہوں کہ یہ حدیث تمہارے خلاف ہے کہ اگر حضرت عمر نے 8 رکعت کا حکم دیا اور تم اس حدیث کو مانتے ہو تو اس کے اندر بھی ایک بات تو یہ ثابت ہوئی کہ بدعت دین ہے، کیونکہ 8 رکعت تم تراویح پڑھتے ہو، تو اگر حضرت عمر نے 11 رکعتیں پڑھانے کا حکم دیا ہے تو اس سے پتہ چلا کہ 3 بدعت ہیں، تو تم ایک بدعت پڑھتے ہو، لہذا یہ حدیث تمہارے خلاف ہے۔ یہ جو بات تمہارے خلاف ہو سکتی ہے وہ تمہاری دلیل نہیں ہو سکتی۔ تم اپنے حق کی کوئی حدیث ڈھونڈو اور وہ دلیل دو کہ جس میں تراویح بھی 8 ہوں اور وتر بھی 1 ہو۔ دوسری یہ کہ اس حدیث کے راوی محمد ابن یوسف ہیں، اس کو روایت کرنے والے، اور ان کی روایات میں سخت اضطراب ہے۔ موطا امام مالک کی اس روایت میں تو ان سے 11 رکعتیں منقول ہیں اور محمد بن نصر مروزی نے انہی سے 13 رکعات نقل کی ہیں۔ محدث ابن رزاق نے انہی سے 21 رکعتیں نقل فرمائیں، اور فتح الباری شرح بخاری میں جو مصر کا طبع شدہ ہے تو لہذا ان کی کوئی روایت معتبر نہیں، اور ترجیح اس بات کہ آپ نفس امارہ کی خواہش کرتے ہوئے اور اس کی پیروی فرماتے ہوئے ایسی روایات پیش کرتے ہیں کہ جن روایات کے اندر اضطراب ہو
یعنی راوی ایک ہے اور کہیں وہ 11 رکعتیں نقل کر رہا ہے، کہیں وہ 13 رکعتیں نقل کر رہا ہے، کہیں وہ 21 رکعات نقل کر رہا ہے، تو جس راوی کی بات میں اضطراب ہو وہ روایت دلیل کیسے بن سکتی ہے؟ اس کی روایت ہی ایک نہیں ہے۔ تیسرا یہ کہ عہد فاروقی میں اولاً 8 رکعت تراویح کا حکم ہوا، پھر 12 رکعت کا، پھر آخر میں 20 پر ہمیشہ کے لیے عمل ہوا، اور اسی موطا امام مالک میں حضرت عادل سے ایک طویل حدیث مروی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ قاری 8 رکعتیں تراویح میں سورہ بقرہ پڑھتے تھے، پھر جب 12 رکعتوں میں پڑھنے لگے تو لوگوں نے محسوس کیا کہ ان پر آسانی ہوگی۔ تو اس حدیث سے بھی پتہ چلا کہ عہد فاروقی میں، یہ بات میں نے پہلے بتا دی ہے کہ عہد فاروقی میں ابتدائی دور کے اندر 8 رکعتیں پڑھی گئی ہیں، لیکن اس کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے 20 رکعتوں پر عمل کیا ہے، 20 رکعتیں پڑھائی ہیں، اور پورے عہد فاروقی میں 20 ہی پڑھی گئی۔ حضرت عثمان غنی کے دور میں 20 پڑھی گئی، حضرت علی کے دور میں 20 پڑھی گئی، اور یہ تینوں دور صحابہ کے ہیں، اور یہ خلفائے راشدین کے دور ہے۔ اور چوتھا اس حدیث کی شرح میں مولانا علی قاری مشکوٰۃ شریف میں فرماتے ہیں، ہاں 20 کا حکم حضرت عمر کے زمانہ میں ثابت ہوا۔ موطا شریف میں 11 کا ذکر ہے۔ ان دونوں روایتوں کو اس طرح جمع کیا گیا ہے کہ عہد فاروقی میں پہلے تو 8 رکعت کا حکم تھا، پھر 20 رکعت پر تراویح کا قرار ہوا، یہ ہی مسلمانوں میں رائج ہے۔ تو یہ جو محدثین اس حدیث کی وضاحت کر رہے ہیں، آپ بتائیں کہ ان محدثین نے حدیث کو زیادہ سمجھا ہے یا آج 1450 سال بعد کے عالم نے حدیث کو زیادہ سمجھا ہے؟ دوسرا اطلاع ان کا یہ ہے، کہتے ہیں کہ تمہاری پیش کردہ حدیث سے ثابت ہوا کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم 20 تراویح پڑھتے تھے، تو حضرت عمر نے پہلے 8 رکعت کا حکم ہی کیوں دیا؟ خلاف سنت حکم صحابہ کی شان سے بعید ہے، یعنی صحابہ کی شان میں خلاف ہے صحابہ کی شان سے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تو 20 رکعات پڑھی، مگر صحابہ کرام کو اس تعداد کا صریح حکم نہ دیا تھا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 رکعت پڑھی تھی، مگر صحابہ کو حکم نہیں دیا 20 پڑھنے کا۔ صرف رمضان کی راتوں میں نماز خصوصی کی رغبت دی، یعنی تراویح نماز کی رغبت دی گئی، بلکہ خود جماعت بھی باقاعدہ ہمیشہ نہ کرائی۔ وجہ یہ ارشاد فرمائی کہ تراویح فرض نہ ہو جائے کہیں میں، اس لیے باقاعدہ جماعت نہیں کروا رہا، یہ اندیشہ تھا۔ اس لیے صحابہ پر تراویح کی رکعات کی تعداد ظاہر نہ ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں پڑھتے تھے، صحابہ مسجد میں پڑھتے تھے، اور کچھ صحابہ بھی اپنے اپنے گھر میں نماز پڑھ لیتے تھے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا معمول تھا زندگی کا کہ نفلی عبادت صحابہ گھر میں کرتے تھے، نفلی عبادت گھر میں کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی نفلی عبادت گھر میں کرتے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اولا اپنے اجتہاد سے، یعنی اپنے قیاس سے 8 پھر 12 مقرر فرمائی، 20 کی جب سند مل گئی حضرت عمر کو، تو 20 کی سند مل جانے کے بعد
20 ہی کو دائمی حکم دے دیا اس زمانہ میں، اور یہ حضرت عمر نے پہلے 8 اور پھر 12 پھر 20 کا حکم کیوں دیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس زمانہ میں آج کی طرح حدیثیں چھپتی نہیں تھی۔ ایک حدیث تلاش کرنے کے لیے صحابہ کو کئی سینکڑوں کلومیٹر کا سفر کرنا پڑتا تھا، اور وہ ایک حدیث کو تلاش کرتے تھے، دور دراز کا سفر کرتے تھے کہ فلاں صحابی کے پاس ایک حدیث ہے، اس حدیث کو لینے کے لیے وہ سفر کرتے تھے۔ حتیٰ کہ وہ ایک واقعہ ہے کہ ایک صحابی کو پتہ چلا کہ فلاں جگہ پر، ایک محدث کو پتہ چلا کہ فلاں جگہ پر ایک صحابی کے پاس فلاں حدیث ہے، تو وہ اس کی تصدیق کرنے کے لیے گئے کہ فلاں شیخ کے پاس ایک حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب وہ گئے، اب دیکھیں صحابہ کی محدثین کا حدیث اکٹھی کرنے کا معیار کیا، حدیث لینے کا۔ جب وہ گئے تو وہ اپنے گھوڑے کو پکڑ رہے تھے، تو گھوڑے کو پکڑ کیسے رہے تھے؟ یعنی گھوڑا جو ہے وہ تنگ کر رہا تھا، تو انہوں نے ایسے جس طرح کہ عام لوگ کو دیہاتی اور مال مویشی رکھنے والے جو لوگ ہیں، اگر بکری جو ہے وہ تنگ کرے تو ایسے جوڑی کر دیتے ہیں اور بکری کو پچکاتے ہیں، تاکہ بکری جو ہے وہ لالچ پر کہ جوڑی میں کچھ چارہ ہے یا کچھ چیز ہے تو لالچ پر قریب آ جائے۔ تو انہوں نے جوڑی کو ایسے کیا ہوا تھا۔ تو اسی اسنا کو محدث اس کے پاس پہنچے، تو جب اس نے یہ طریقہ دیکھا تو انہوں نے پوچھا کہ تمہاری جوڑی بھی کیا ہے؟ اس نے کہا کچھ نہیں۔ تو آپ نے کہا میں تم سے حدیث نہیں لے سکتے۔ اس نے کہا کیسے؟ آپ نے فرمایا جو جانور کے ساتھ دھوکہ کر سکتا ہے وہ انسان کے ساتھ نہیں کر سکتا۔ تم تو ایک جانور کو دھوکہ دے رہے ہو، تو میں تم سے حدیث کیسے لے لوں؟ تو اس وقت حدیثیں ایسے جمع ہوا کرتی، اور محدثین کا یہ معیار تھا حدیث کا نکلنا۔ تو اس وقت کتابیں نہیں چھپی تھی، تو پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اجتہاد کیا تھا کہ 8 رکعت ہوں گی، پھر آپ کے پاس 12 کی روایت پہنچی تو آپ نے 12 شروع کروا دی۔ تو جب سند کے ساتھ 20 رکعت کی سند مل گئی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو، تو اس کے بعد آپ نے دائمی حکم دیا کہ 20 ہی پڑھی جائے۔ اور پھر حضرت عمر کے بعد حضرت عثمان غنی کا دور خلافت آیا، انہوں نے بھی 20 پڑھائی، اور ان کے بعد مولا علی کا دور خلافت آیا تو انہوں نے بھی 20 ہی پڑھائی۔ یعنی انہوں نے ان حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اجتہاد کو بھی صحیح جانا، اور انہوں نے جو حدیث حضرت عمر کے پاس سند کے ساتھ پہنچی تھی اس کو بھی صحیح جانا، تب تو وہ عمل کرواتے رہے۔ اور اس کے بعد صحابہ اور تابعین، تبع تابعین بھی اس حدیث پر عمل کرتے رہے۔ اللہ اکبر۔ دوسرا یہ ہے کہ ایک حدیث وہ پیش کرتے ہیں، یہ ویسے میں نے کل حدیث بیان کر دی تھی، یاد آنے کے لیے ایک مرتبہ پھر آپ کی گوش گزار کرتے ہیں۔ حدیث پیش کرتے ہیں اپنے جب اعتراض میں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان میں عبادت کیسے کرتے تھے، طریقہ کیا تھا، حضور کتنی رکعات پڑھتے تھے؟ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعات۔ آپ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ نہ پڑھتے تھے۔ تو اس کا جواب ایسے میں نے کل بھی دے دیا تھا کہ سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ غیر رمضان میں 11 مہینے ہوتے ہیں، 11 مہینے کے بعد ایک مہینہ رمضان کا ہوتا ہے، تو 11 مہینوں میں کوئی آدمی تراویح پڑھتا ہے؟ 11 مہینے کوئی تراویح نہیں پڑھتا۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور رمضان میں اور غیر رمضان میں 11 رکعتیں پڑھتے تھے۔
تو اس سے پتہ چلا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور کی تہجد کی نماز کی بات کر رہی ہیں، تراویح کی۔ دوسری یہ بات کہ اسی حدیث کو امام بخاری صلاۃ اللیل میں لے کر آئے ہیں، یعنی تہجد کی نماز میں، صلاۃ التہجد میں لے کر آئے ہیں، جو بخاری شریف آج کیونکہ حدیث پڑھنے کا، حدیث سمجھنے کا محدثین نے امت پر احسان یہ کیا کہ اس کے باب بنا دیے، آسانی کر دی، اور مثال کے طور پر باب الزکوٰۃ ہے، باب الحج ہے، باب الصلاۃ ہے، باب الصدقہ ہے، باب التراویح ہے، فلاں باب ہے، فلاں باب ہے۔ تو محدثین نے امت پر یہ احسان کیا علماء نے، اس کے باوجود بھی کوئی اگر اپنے دل میں علماء کا بغض لیے پھرے تو وہ تو علماء کا ایک بھی احسان نہیں دے سکتے کہ علماء نے امت پر کیسے کیسے احسان کیے۔ تو آج تو آسانی ہو گئی، اور آج پھر کتابیں بھی اردو میں مل جاتی ہیں، تو کم از کم آپ اردو ہی دیکھ لیں کہ امام بخاری کا ترجمہ دیکھیں کہ وہ یہ حدیث صلاۃ التہجد میں لے کر آئے ہیں، تو پتہ چلا کہ یہ حدیث جو ہے یہ تراویح کی نہیں ہے، یہ تہجد کی نماز کی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اسی حدیث کو امام موطا نے بھی نقل کیا ہے، یعنی امام مالک نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اس حدیث کو تہجد کی نماز میں نقل کیا ہے، اور اس کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں 20 رکعات پڑھی جاتی تھی۔ اور اس کے بعد یہ چند سوال ہیں مخالفین کی خدمت میں کہ حضرت عمر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے 20 رکعت کا حکم دیا، اور کیوں دیا؟ کیا اس سنت کی ادا نہیں؟ کیا ان کو خبر نہیں تھی؟ آج تقریباً 1450 سال بعد تمہیں پتہ چلا۔ اور دوسرا یہ ہے، اگر نعوذ باللہ خلفائے راشدین نے بدعت سیاح کا حکم دے دیا تو تمام صحابہ نے بے چون و چرا اس بدعت سیاح پر عمل کیوں کیا؟ اگر حضرت عمر نے حکم بھی دیا تو باقی تمام صحابہ نے 1,24,000 کم و بیش صحابہ، یا اس سے بھی زیادہ، اتنے صحابہ نے حضرت عمر کی اس بدعت سیاح پر عمل کیوں کیا؟ حضرت عثمان غنی اور حضرت علی کے دور خلافت میں تمام صحابہ نے عمل کیوں کیا؟ تو اگر انہوں نے بے چون و چرا اس کو قبول کر لیا اور ان میں کوئی بھی کسی نے اختلاف نہیں کیا، سب نے عمل کر لیا، تو تمہارے نزدیک پھر یہ ہے کہ ان میں حق کو کوئی بھی نہیں تھا؟ صحابہ کے اندر کوئی بھی حق بیان کرنے والا نہیں تھا؟ معاذ اللہ، آج تم ہو حق بیان کرنے والے، اتنے عرصے کے بعد تم نے حق کو پیدا کر دیا، تم متبع سنت ہو۔ تو یہ صحابہ پر الزام نہیں ہے، یہ صحابہ پر تبدہ نہیں ہے۔ تو جس نے صحابہ پر الزام لگایا، صحابہ پر تبدہ کیا، صحابہ کی زندگی کو مشکوک کر دیا، اس نے تو شریعت کو مشکوک کر دیا ہے، کیونکہ ہمارے پاس شریعت صحابہ کے ذریعے پہنچی ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ اگر تمام صحابہ بھی خاموش رہے تو خود ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے ایک سنت رسول کے خلاف بدعت سیاح کا رواج دیکھا تو وہ کیوں خاموش رہی؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز کیوں نہیں اٹھائی؟ وہ تو ازواج رسول ہیں، زوج رسول ہیں، وہ جن کے گھر اللہ کا قرآن نازل ہوا، جن کی گود میں وحی اترتی رہی، کیا وہ ایک گناہ اور بدعت سیاح پر وہ خاموش رہ سکتی تھی؟ اور ان پر تبلیغ کا حق انہوں نے ادا کیوں نہیں کیا؟
آج تم 8 تراویح پر شور ڈالتے ہو، پیسے لگاتے ہو، مغز ماری کرتے ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم حق گو ہو۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حق گو نہیں تھی کہ وہ خاموش نہیں۔ صحابہ کی شان یہ ہے کہ صحابہ کوئی بھی خلاف شرع کام دیکھیں تو فوری طور پر پڑھتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایک مطلب کہ باغی یزید کے متعلق مدینے سے نکلے، مکہ گئے، مکہ سے کربلا تک گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین بچانے کے لیے۔ تو کیا یہ حضرت عمر کے دور میں حضرت امام حسین جو ہیں وہ نہیں پڑھتے رہے؟ مجھے بتاؤ تو صحیح، کیا انہوں نے تراویح نہیں پڑھی؟ کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں۔ کیا حضرت امام حسن نے نہیں پڑھی؟ امام حسن بھی تو اس وقت زندہ تھے۔ کیا ان میں کوئی بھی حق کو نہیں تھا؟ اور تیسرا یہ ہے کہ وہ تمام خلفائے راشدین صالح صحابہ بلکہ خود حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 رکعت تراویح پڑھوا کر یا جاری ہوتے ہوئے دیکھ کر خاموش رہ کر ہدایت پر تھے۔ یا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اگر آج حنفی 20 رکعت پڑھنے کی بنا پر گمراہ اور بدعتی ہیں تو پھر بتاؤ سارے صحابہ کیا بنیں گے؟ اگر تم سمجھتے ہو کہ حنفی 20 پڑھتے ہیں اور یہ بدعتی ہیں، یہ گمراہ ہیں، تو مجھے بتاؤ 1,24,000 صحابہ 20 پڑھتے رہے، پھر تمہارے نزدیک صحابہ کے بارے میں تمہارا فتویٰ کیا ہے؟ کیا فتویٰ دیتے ہو اپنا صحابہ پر؟ یہ میرے سوال ہیں ان لوگوں پر جو 8 کی دھک لگا کر کہتے ہیں کہ 20 ثابت ہی نہیں ہے۔ یہ میرے سوال ہیں اور تمہیں تمہاری پوری زندگی تک چیلنج ہے ان سوالوں کا جواب دے دینا۔ نمبر 5، اگر 20 رکعت تراویح بدعت سیئہ ہے اور 8 رکعت تراویح سنت، اور تم بہادروں نے 1400 برس بعد یہ سنت جاری کی، تو بتاؤ حرمین طیبین کے تمام مسلمان بدعتی اور گمراہ ہیں یا نہیں ہیں؟ تو اتنا بتاؤ۔ اگر 20 پڑھنے والے بدعتی ہیں، 20 پڑھنے والے گمراہ ہیں، تو پھر مجھے بتاؤ کہ مکے والے اور مدینے والے جن کو حرمین طیبین کہا جاتا ہے، پھر بتاؤ وہ بدعتی ہیں، گمراہ ہیں، یا وہ بھی مسلمان ہیں؟ یہ فیصلہ کر دو۔ اگر تمہارے نزدیک 20 پڑھنے والے بدعتی ہیں تو پھر تمہاری تو ان کے پیچھے نماز بھی نہیں ہوتی، حج بھی نہیں ہوتی۔ بدعتی کی بات پھر قبول نہیں کی جا سکتی، تو تم تو وہاں سے فنڈ بھی لیتے ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شوربہ حلال اور روٹیاں حرام۔ اور نمبر 6، اگر ائمہ مجتہدین اور ان کے سارے متبعین جن میں لاکھوں اولیاء، علماء، محدث، فقہاء، مفسرین داخل ہیں، جو سب 20 تراویح پڑھتے تھے، وہ سب بدعتی اور گمراہ تھے یا نہیں؟ ان پر بھی فتویٰ لگا۔